نظیر یہ تو بہت سارے سٹیپس لیے جائیں گے، ان پہ امپلیمنٹیشن کون کروائے گا، کس کا کام ہوگا یہ کرنا، اور کیا کیا اقدامات ہیں؟ دیکھیں صدف، کراچی میں جو رواں سال مختلف ٹریفک حادثات میں اب تک 249 شہری جاں بحق ہو چکے ہیں، جن میں بچے، بوڑھے، جوان اور خواتین اور چھوٹی بچیاں شامل ہیں۔ کراچی میں جب مستقل ٹریفک حادثات رونما ہو رہے ہیں تو ایک جانب اپوزیشن تو دوسری جانب عام شہریوں کی جانب سے بھی شدید رد عمل کا اظہار کیا گیا تھا۔ حکومت پر بہت زیادہ پریشر پڑا تو انہوں نے اس پریشر کو ڈالا پولیس کے اوپر، اور اس کے بعد سے جو ہے ہم نے یہ دیکھا کہ گزشتہ چند دنوں کے اندر بہت زیادہ اجلاس ہوئے، جس کے اندر چیف سیکرٹری، وزیر داخلہ سندھ، وزیر اعلیٰ سندھ، اور ہر میٹنگ میں ڈی آئی جی ٹریفک، آئی جی سندھ، ایڈیشنل آئی جی کراچی اور ریلیونٹ جو افسران ہیں ان کو بلایا جاتا۔ 28 مارچ کو ایک اہم اجلاس ہوا تھا آئی جی سندھ کی صدارت میں، جس میں باقاعدہ طور پر ان ٹریفک قوانین پر نافذ عمل کرنے کا جو فیصلہ کیا گیا تھا۔ صرف عید کی وجہ سے کچھ نرمی برتی گئی تھی، لیکن اب عید کے بعد اس کے اوپر فوری طور پر ان تمام جو قوانین کی ہیں ان پر عمل درآمد شروع کر دیا گیا ہے۔ میں اس وقت راشد مناس روڈ پر نیپا کے پل کے قریب موجود ہوں۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ آئی جی سندھ کی جانب سے گزشتہ روز جب ہماری ان سے 1 to 1 ملاقات ہوئی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ 3 کیٹیگریز ہیں۔ ایک تو وہ ہے جو بس اور ڈمپرز والے ہیں، ان کو ٹریکر سسٹم پر لانے اور 30 سے زیادہ اگر وہ اسپیڈ اوپر جائیں گے تو ہم ان کا ANPR سے جو ہے چالان کریں گے، یعنی جو سیف سٹی کے لیے دیگر کیمرے لگے ہوئے ہیں ان کی مدد سے ان کے اوپر جو ہے نا قابو پایا جائے گا، تاکہ وہ اپنی حد میں رہے، اور جب رفتار حد میں ہوگی تو یقینی طور پر حادثات کم ہوں گے۔ دوسرا ان کی جانب سے بتایا گیا زائد المیعاد جو اوور ایج بسیں جن کی عمر ختم ہو چکی ہے لیکن اب بھی سڑکوں پر دندناتی پھرتی ہے، جس کی وجہ سے حادثات ہوتے ہیں۔ اور آپ کی علم میں اضافہ کرتا چلوں کہ یہ میجورٹی آف دس بسز جو فیکٹری ورکرز کے استعمال میں ہوتی ہیں، چاہے کاٹی ہو، چاہے سائٹ ہو، کہیں پر بھی ہو، تو وہ لوگ ایسی بسز کا استعمال کرتے ہیں جن میں اپنے ملازمین کو لانا لے جانا کرتے ہیں، اور وہ کسی قسم کی بھی جو ہے نا قوانین پر عمل درآمد نہیں کرتے، جس کی وجہ سے مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ نظیر ساتھ ہی رہیے گا، تیسری چیز جی بتا دیں، تیسری چیز بھی بتا دیں۔ تیسری چیز یہ گئی کہ موٹر سائیکل سواروں کے لیے بھی جو لائسنس اور ہیلمٹ کے علاوہ موٹر سائیکل اپ ٹو ڈیٹ کرنے کے احکامات دیے گئے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم ایک جانب ٹریفک کے لیے احکامات دے رہے ہوں اور دوسری جانب ہم نرمی برتے ہیں، ہمیں دونوں طرف بیلنس کر کے چلنا پڑے گا۔ اس وقت بھی آپ دیکھ سکتے ہیں میرے عقب میں تمام رانگ وے آ رہے ہیں، اگر ان کو خود اب جان کی فکر نہیں ہے۔ اس وقت ڈی آئی جی پیر محمد شاہ بھی دیکھ لیں کہ میرے عقب میں یہ درجنوں کی تعداد سے یہ چنچی رکشے کھڑے ہوئے ہیں، اور راشد مناس روڈ وہ روڈ ہے جس کو ماڈل سڑک قرار دیا گیا، جس پر چنچی رکشے کی آمد و رفت کو بالکل بند کر دیا گیا تھا۔ یہ تو بغیر ہیلمٹ کے لوکیشن بتا رہا ہوں، اور بچے بھی ہمیں بیٹھے بائک پر نظر آئے، بہت کچھ دیکھ گیا اس چھوٹی سی فوٹیج میں۔ آپ میرے عقب میں دیکھ سکتے ہیں کہ نہ صرف موٹر سائیکلیں بلکہ گاڑیاں بھی رکشے باقاعدہ پارک کیے ہوئے ہیں ہمارے ہاں، صرف یہ بالکل پارک کیے ہوئے ہیں۔ اور یہ تھوڑا سا کیمرہ مین پین کر کے دکھا سکے تو یہ پل کے نیچے بہت بڑی تعداد میں رکشے پارک ہوئے ہوئے ہیں، اور اس سڑک پر جس پہ ایک وقت میں 5 گاڑیاں گزر سکتی ہیں تو یا بمشکل شاید 2 گاڑیاں گزر سکے۔ اس بچے کو دیکھیں، یہ بھی بغیر ہیلمٹ کے آ رہے ہیں۔ جب شہریوں کو خود اپنی جان کی فکر نہیں ہوگی، آپ یہ دیکھیں کہ موٹر سائیکل جو ہم نے خبر چلائی تھی بلینک اسپاٹ والی، تو باقاعدہ ٹریفک پولیس نے ہم سے وہ فوٹیجز مانگی تھی کہ آپ نے بہت اچھی چیز چلائی ہے کہ بلیک اسپاٹ دکھائیں، کہ حادثات کی ایک وجہ یہ بھی ہوتا ہے۔ ٹریفک اہلکار کوئی ڈیوٹی پر ہے، کوئی نظر آ رہا ہے آپ کو؟ دیکھیں مجھے نظر نہیں آ رہا، اور یقیناً کیمرے میں بھی نظر نہیں آ رہا ہوگا، لیکن ایک بات میں کہنا چاہوں گا، پیر محمد شاہ ایک بہت بہترین آفیسر ہے۔ جب سے انہوں نے چارج سنبھالا ہے انہوں نے بہت کوششیں کی ہیں امپلیمنٹیشن کے لیے، قانون پر عمل درآمد کے لیے۔ تو یہ میں آپ کو بتاؤں کہ ابھی تک آپ کو کوئی ایس پی لیول کے افسران گشت کرتے نظر آئے؟ پولیس کی مدد کے بغیر نہیں چل سکتی۔ دیکھیں ایس پی ہے، ایس ایس پی لیول کا افسر اگر کبھی کوئی گشت کرنے کے لیے نکل بھی جائے تو کم از کم اس وقت پر تو بالکل بھی نہیں نکل سکتا، لیکن ہم نے یہ ضرور دیکھا ہے کہ کچھ اوقات کار ایسے ہوتے ہیں جس میں ان کی جانب سے گشت کیا جاتا ہے تاکہ اہلکاروں کو، ماتحتوں کو پتہ چلے سڑک پر موجود ہے، لیکن فی الوقت عید کے بعد سے ہم نے ایسا کوئی عمل نہیں دیکھا۔ آپ یہ دیکھیں ہمارے پیچھے یہ
6 सीटर रिक्शा आकर रुक ले, जिनके ऊपर सख्ती से ममानियत है, और ये मॉडल रोड है, इसके ऊपर ट्रैफिक पुलिस को भी एक्शन लेना चाहिए। और ये जितने लोग जो अपनी जिंदगियों से खेल रहे हैं, रॉन्ग वे आ रहे हैं, रॉन्ग वे इनको आप विदाउट देखें, खवातीन के साथ हेलमेट, बहुत कुछ दिख गया, बहुत कुछ दिख गया। थैंक यू नज़ीर, और बहुत शुक्रिया स्पेशली क्योंकि आपने प्रूफ के साथ आज बताया है कि कराची में कितने ही आप कानून लेकर आ जाएं, इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है, लोग भी पाबंदी नहीं कर रहे हैं और उन्हें उस पर इम्प्लीमेंटेशन करवाने वाला कोई है भी नहीं। तो नज़ीर साथ ही रहिएगा, हमारे साथ मौजूद है DIG ट्रैफिक पुलिस कराची पीर मोहम्मद शाह। थैंक यू सो मच शाह साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। मंजर तो आपने देख लिया, सबसे पहले मुझे बताएं जो नए अभी तक कानून आप बनाए गए हैं इन हादसात के बाद कि 30 किलोमीटर रफ्तार होगी कम से कम जी, ये एक हद मुकर्रर की गई, ज़्यादा से ज़्यादा डोप टेस्ट होगा, डैश कैम होंगे और फिटनेस सर्टिफिकेट, ट्रैकर, बहुत कुछ होगा जी। इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा? देखें, सबसे पहले अगर आप ट्रैकर की बात करते हैं तो ट्रैकर तो इटसेल्फ एक इम्प्लीमेंटेशन टूल है। किसी गाड़ी में नहीं होगा तो वो उसी वक्त हमें पता लग जाएगा, और जो होगा जिसके अंदर और वो ओवर स्पीडिंग करेगी तो हमें नोटिफाई हो जाएगा। देखिए कराची में ना मेन मसला है ओवर स्पीडिंग का, और उसके बाद है जो मोटर बाइकर्स हैं उनकी अपनी सेफ्टी वो नहीं करते। ये दो हमने चीज़ें जहन में रख कर जो कुछ भी इम्प्लीमेंटेशन करनी है या पॉलिसी लेवल पे जाना है तो हमने इन्हीं में इंटरवेंशंस करनी है। तो स्पीडिंग को तो आप रोक एक ही तरीके से सकते हैं कि आपने ट्रैकर डिवाइसेस लगा दिए उनके अंदर, और डैश कैम और बिहेवियर कैम, यानी कि जो ड्राइवर है इफ़ ही इज़ स्लीपिंग और टॉकिंग ऑन फ़ोन या सिगरेट पी रहा है, ऊँग रहा है, तो वो भी नोटिफाई करते हैं बिहेवियर कैम्स। तो ये तीनों चीज़ें लाजमी हैं हर तरह की बड़ी गाड़ी में। ये लगवाएगा कौन ट्रैकर? ये जो मालिकान हैं वो बाय लॉ अभी पाबंद हैं कि उनको लगाने पड़ेंगे। तो वो नहीं लगवा रहे, वो तो आगे भी नहीं लगवाएंगे। देखें अभी लॉ यानी कि देखें ना, इट विल टेक इट्स टाइम, कुछ तो टाइम देना पड़ेगा। ओवरनाइट तो पाबंद है, तो देखें अभी लॉ पास होगा, नेचुरली उनको डायरेक्शंस हमने दे दी हुई हैं, उनको टाइम देना पड़ेगा हमें। देखें ओवरनाइट तो कोई भी चीज़ ठीक नहीं होती, लेकिन अगर आप सही सिमत में जा रहे हैं तो अल्टीमेटली आप अपने मंजिल पर पहुंच जाते हैं। तो मेरे नज़दीक में अगर 1 महीने के अंदर ये सारे डैश कैम्स और हमारे ट्रैकर्स लग जाते हैं, और देखें फ़ाइन भी है, अगर कोई नहीं लगवाता तो उसके 10,000 फ़ाइन है, और अगर 5,000 रुपीज़ फ़ाइन है, और अगर वो लगवा कर उसको फर्ज करता है तो 10,000 फ़ाइन है, और अगर ओवर स्पीडिंग करता है एक से ज़्यादा मरतबा तो 2,500 एक्स्ट्रा फ़ाइन है। ये इतना आसान नहीं है किसी भी बड़ी गाड़ी वालों के लिए। मीटिंग्स में सब तय होते हैं, कवानीन होते हैं, ये इन तक पहुंचते हैं, कोई कॉपी इनके पास जाती है कि इन्हें इम्प्लीमेंटेशन करानी है? बिल्कुल, इनको सबको पता है, इनको कन्वे किया जाता है। एंड वैसे भी देखें ना, ये बहुत ज़्यादा तादाद में नहीं है हमारे पास जो हैवी ट्रैफिक जो चलती है। टैंकर्स हार्डली 5,000 होंगे पूरी कराची के अंदर, डंपर्स 3,000 से ज़्यादा नहीं है। तो हम तो बात कर रहे हैं अभी 10,000 गाड़ियों की, तो 10,000 गाड़ियों तक पहुंचाना, और ये फिर इनकी एसोसिएशंस होती हैं, मैनेजेबल है। हाँ, तो ये मैनेजेबल है एंड डूएबल है। हाँ, ये ज़रूर है कि अभी तक इस पर किसी ने सोचा नहीं था। अब अगर गवर्नमेंट ने इस पर अपना फुट डाउन किया है तो नेचुरली ये हम सब की जिम्मेदारी है, बशमूल इन टैंकर ओनर्स के, क्योंकि वो खुद कहते हैं कि हमारा कसूर कम होता है और छोटी गाड़ी वाले खुद आके हमारे गाड़ी के साथ टकराते हैं। और जो एक बहुत ज़्यादा अहम चीज़ है वो हम ओवरलुक करते हैं, वो बड़ी गाड़ियों के जो साइड्स में जो अंडर रन प्रोटेक्शन होता है कि अगर खुदा ना खासा कोई एक्सीडेंट हो भी जाए तो गाड़ी कम से कम टायर के नीचे तो ना जाए। जैसे लाल बसें हैं हमारी, जो रेड बसेस हैं, आप देखेंगे उनके पूरे अंडर रन्स नीचे तक हैं। यू वुड नेवर हियर ऑफ एनी एक्सीडेंट वेयर बाय कोई गाड़ी या मोटर बाइक उनके नीचे गई हो। तो हमने भी ये अब इनको लाजमी करार दिया है कि ट्रक हो, ट्रेलर हो, डंपर हो या टैंकर हो, इन्होंने अपने पूरे अंडर रन्स नीचे तक 1 फुट ज़मीन से ऊपर तक लेके जाने। अगर कोई नहीं करेगा तो वो इम्पाउंड में जाएगी, गाड़ी बंद हो जाएगी। और ख़ास तौर पर जो पुरानी गाड़ियाँ हैं, वो टैंकर्स जिनमें से पानी रिस रहा है, वो टैंकर्स जिनकी मॉडल्स आउटडेटेड हैं, 80s के हैं, 60s के, 70s के, अब जो है ना ये दे विल नॉट प्लाई ऑन रोड, उनको हमने इम्पाउंड यार्ड बनाया है, दे विल बी टेकन अवे फ्रॉम देयर। लेकिन साथ साथ जो है ना मोटर बाइक, अच्छा मोटर बाइक, बिल्कुल मैं उसी तरफ आ रहा हूँ। अभी हमने आपको मंजर दिखाया, नुमाइंदा हमारा एक नुमाइंदे थे रोड के ऊपर खड़े थे, ठीक है, वहाँ नज़ीर शाह की बात हो रही है, वहाँ पर 1 वे की बेदरीग खिलाफ वर्जी हो रही थी, वहाँ पर 6 सीटें रिक्शे चल रहे थे, वहाँ पर रिक्शे बाकायदा पार्क थे और ट्रैफिक के एहलकार मौजूद नहीं थे, हेलमेट की खिलाफ वर्जी हुई थी। जब तक गेजेटेड अफसरान फील्ड में नहीं उतरेंगे, अपनी ड्यूटी प्रॉपर्ली नहीं निभाएंगे, क्या पॉसिबल है इस पर अमल दरामद करने कवानीन? देखें बिल्कुल है वो इस तरह से। देखें आप ना, हम कितने हैं, हम 5,000 भी नहीं हैं पुलिस वाले। अच्छा। एक शिफ्ट में हम 2,000 हो जाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा। अच्छा। क्योंकि हमारी शिफ्ट सिस्टम है ना, इसको हम इस तरह अगर हम हर बंदे को हर चौक पे हम
ایکسپیکٹ کریں کہ ہوگا تو یہ نہیں ہو سکتا. ہاں جو سیف سٹی سسٹم ہے اس کے اندر 300 جگہوں پر کیمرے لگ رہے ہیں جون تک. ہم نے اس کو ٹیک اپ کیا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ ان میں ٹریفک مینجمنٹ سسٹم کے کیمرے جو کہ وائلیشنس کو ڈیٹیکٹ کریں اور اس کی نمبر پلیٹ کے ساتھ آپ کو چالان ٹکٹ بھیجیں گھر کے اوپر. دس از دا وے آؤٹ. دنیا میں کہیں پہ بھی آپ جائیں, آپ نے ٹریول کیا ہوگا کہ آپ نے دیکھا ہے روڈ کے کونے کونے پر پولیس والے کھڑے ہوں. ون آف دا مین روڈز, اس کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں نا, کہیں نہ کہیں ہوں گے. یہ نہیں ہو سکتا کہ اس پوائنٹ کے اوپر اس وقت ہوں, مے بی پیچھے ملینیم مال پر ہو ہمارا بندہ آفیسر, کیونکہ یہ نہیں ہو سکتا کہ اس پوری روڈ پہ ہمارے آفیسر نہ ہوں. میں یہی کہہ رہا ہوں کہ ابھی آپ نے جسٹ سیڈ کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ ہر چوک چوراہے کے اوپر آپ کو پولیس اہلکار ملے, تو آپ کے پاس اسٹرینتھ نہیں ہے. دیکھیں اسٹرینتھ کا ایشو نہیں حل ہوگا کیونکہ کراچی کے اندر ہزاروں انٹرسیکشنز ہیں اور ہزاروں انٹرسیکشن کو آپ مینولی مین نہیں کر سکتے. اور اگر کوئی بندہ کھڑا بھی ہو تو اس طرح کا, یعنی کہ یہ آپ نے نا قوم کے جو ہے نا مزاج کو تبدیل کرنا ہے. وہ ایک آفیسر کھڑا ہو کے ان ساروں کو روک نہیں سکتا. جب ان کو گھروں پہ ٹکٹس جائیں گے, آف کورس ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ان ٹکٹ اس وقت نہیں ہونے چاہیے, وہ بھی ہو رہے ہیں. آلموسٹ تقریباً ڈیلی کی بنیاد پر 1600 موٹر بائکس بند ہو رہی ہیں جن کے پاس ہیلمٹس نہیں ہیں. شاہ صاحب آپ بڑا انٹرسٹنگ پوائنٹ لے کر آئے ہیں اور بڑے اقدامات ہو رہے ہیں. یہ سارے سٹیپس بہت اچھے ہیں, پیپر پہ بہت اچھے لگ رہے ہیں, عمل درآمد ان پہ ہونا ضروری ہے, شفافیت ہونا ضروری ہے. نذیر کی طرف میں ایک بار پھر چلوں گی. نذیر یہ بتائیے گا, چالان کیا ہمارے یہاں جس طرح استعمال ہوتا ہے اکثر و بیشتر اسے دھمکی کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے, اور ظاہر ہے اس کے بدلے پھر وہ ایک رشوت اور یہ تمام تر چیزیں چاہیے ہوتی ہیں. تو اب جب ڈوپ ٹیسٹ ہوگا اس کو بھی کیا ایز اے تھریٹ یوز کیا جا سکتا ہے؟ شفافیت کیسے آ سکتی ہے؟ دیکھیں صرف کراچی میں نہیں بلکہ پاکستان بھر میں بلکہ دنیا بھر میں ایسے ایلیمنٹس موجود ہوتے ہیں جو محکمے میں جن کو بلیک شیپس کہا جاتا ہے. لیکن کراچی میں جو ٹریفک پولیس کی جانب سے گزشتہ چند سالوں سے ہم نے دیکھا کہ چالان بہت بڑی تعداد میں کیے جا رہے ہیں, کروڑوں روپے کے چالان کر دیے جاتے ہیں. اور ہم نے اسی ARY پر چلایا کہ کروڑوں روپے چالان ہونے کے باوجود شہریوں نے قوانین پر خلاف ورزی کرنا نہ چھوڑ. تو بات یہ کہ یہ دھمکی کے لیے بھی کبھی استعمال ہوتے ہیں, کبھی یہ معاملہ توڑ جوڑ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. لیکن ایسا نہیں ہے کہ یہ صحیح وے میں استعمال نہیں ہوتے, یہ صحیح وے میں بھی استعمال ہوتے ہیں. لیکن ان کا زیادہ تر استعمال صحیح وہاں پر ہوتا ہے جہاں باڈی کیم لگے ہوتے ہیں. لیکن باڈی کیم صرف ایک یا دو ان آفیسرز کو لگا ہوتا ہے جو انسپیکٹر یا سب انسپیکٹر SO لیول کے جو افسران ہوتے ہیں ان کو لگا ہوتا ہے. اور وہ باڈی کیم براہ راست CPO میں مانیٹر ہو رہا ہوتا ہے. ایون کہ جو پولیس اہلکار شہری سے بات کر رہا ہوتا ہے وہ تک آواز وہاں سنائی دے رہی ہوتی ہے. ہم نے خود اس چیز کی مانیٹرنگ کی ہے. اب یہاں پر ہم نے یہ دیکھا ہے کہ اگر آپ ایک چیز اچھی یہ ہوئی ہے کہ جو نیا نفاذ ہے اس میں بتایا گیا کہ اگر کوئی موٹر سائیکل سوار ایک وائلیشن کرتا ہے, جس طرح اگر وہ ایک لین میں کھڑا ہوا ہے, سگنل بند ہے, موٹر سائیکل سواروں کی عادت ہے وہ آگے چلے جاتے ہیں جس کی وجہ سے ٹریفک جام ہوتا ہے. اگر وہ کوئی بھی ایسی وائلیشن کرتے ہیں, لین کی خلاف ورزی کرتے ہیں, تو ان پر 2500 روپے جو ہے نا وہ چالان ہوگا. اگلی دفعہ اگر وہ وہی خلاف ورزی کرتے ہیں تو وہ چالان تو ہوگا, لیٹ سپوز جیسے 300 روپے کا چالان ہوا, لیکن 2500 روپے اضافی اس کے ساتھ لگائے جائیں گے. اور ہر مرتبہ ایک اوریجنل چالان کے ساتھ ان کو 2500 بھرنے پڑیں گے. کراچی میں ہمارے یہاں ایک ہمدردی کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے, آپ کو یاد ہوگا کہ 2-3 سال پہلے چالان کی جو مالیت ہے وہ بڑھا دی گئی تھی, جس پر رکشے والوں نے احتجاج کیا تھا. ایک نے خود کو آگ لگا دی تھی, اس کے بعد کچھ موٹر سائیکل سواروں کی جانب سے پھر اس طرح کافی سارے واقعات پیش آئے تھے. تو ہمدردی کا فیکٹر آیا تھا اور یہ کہا گیا تھا کہ لوگ یہ چالان نہیں بھر سکتے. بات یہ ہے کہ پوری دنیا میں جب آپ جاتے ہیں, آپ دبئی میں جائیں, UK میں جائیں, ایک جگہ پر گاڑی کھڑی ہوئی ہے, 4 مرتبہ آ کے پولیس والا ٹکٹ لگا کر چلا جائے گا. تو ہمدردی آپ قانون کے ساتھ کریں, کیونکہ جب قانون چل رہا ہوگا. ٹھیک ہے, شاہ صاحب سے پوچھتے ہیں ان کا کیا کہنا ہے. شاہ صاحب, شفافیت کو کس طریقے سے اب آپ یقینی بنائیں گے؟ جب آپ اس کو فیس لیس کر دیں گے نا, پھر تو امیر غریب, بڑی گاڑی چھوٹی گاڑی, موٹر بائک, رکشہ, V8, کروزنگ, اس میں کوئی فرق نہیں کرتا کیمرہ. آپ کو پتہ ہے لاہور کے اندر 17,000 چالان ایشو ہوتے ہیں کیمرے کے تھرو. ہمارے ہاں کراچی بہت بڑا شہر ہے, ٹریفک کے والیوم وائز یا آبادی کے حساب سے ہمارے میکسیمم چالان اگر ہوئے بھی ہیں آج تک تو 4,500. سر میں ڈرگ ٹیسٹ کی بات کروں, یورین ٹیسٹ اور بلڈ ٹیسٹ میں تو آسانی سے ٹیمپرنگ ہو سکتی ہے. پھر ڈیش کیم کی فوٹیجز کے اندر بھی ٹیمپرنگ ہو سکتی ہے. نہیں دیکھیں, ڈیش کیم میں تو ہو نہیں سکتی کیونکہ اگر ڈیلیٹ کی جائے تو نہیں, وہ نہیں کر سکتا. اگر ہوگا تو پتہ لگ جائے گا, ٹائم سٹیمپڈ ہوتی ہیں وہ, انٹرونشن ہمیں پتہ لگ جائے گی. اچھا دیکھیں, ڈوپ ٹیسٹ جو ہے نا وہ ایسا نہیں ہے کہ ہر گاڑی میں ہو رہا ہوگا.
دیز آر سیمپل ٹیسٹ جو کہ آپ نے رینڈملی کرنے ہیں. ہمارے گیزٹڈ آفیسرس along with toilets موو کریں گے, اور ہم نے دن میں اگر 5-7 بھی کر لیے تو ہم نے کیا کرنا ہے, ہم نے کوئی ساری گاڑیوں کے ڈرائیورز کو نہیں کرنا, ہم نے 5-7 سیمپل کرنے, 2 دن میں ان کے ریزلٹس آئیں گے. اگر پازیٹیو ہے, ہم یہ سوال اٹھانے کوئی ان میں ٹیمپرنگ نہ کر دے. نہیں دیکھیں گیزٹ کسی پر تو آپ کو ٹرسٹ کرنا پڑے گا نا, اس کو میک شور کیسے کریں, وہ اسی موقع پر سیل ہوگا نا. آپ کا ڈرائیور ہوگا, آپ کے ڈرائیور نے اپنا سیمپل دیا, اس کو سیل دیکھے گا, اور پھر اسی وقت جو ہے وہ کیمیکل ایگزامینیشن کے لیے چلا جائے گا. اور کیمیکل ایگزامینیشن میں جتنا ٹائم لگتا ہے بلڈ کے ٹیسٹ کے ریزلٹ میں آنے میں یا یورین کے, اتنا ہی ٹائم ہمیں اس میں ریزلٹ آ جائے گا. نئے قوانین ہیں. لائسنس تو بڑی بیسک بنیادی ایک ہمارے پاس ڈاکیومنٹ ہوتا ہے. میں اگر یہ کہوں 30 سے 40% شہری ہیں بائک سوار اسپیشلی, ان کے پاس نہیں ہوں گے لائسنس, تو اس کو کیسے میک شور کریں گے کہ ان کے پاس بھی لائسنس ہو اور جو بڑی ہیوی ٹریفک چلا رہے ہیں ان کے پاس بھی لائسنس ہو؟ یہ تو دیکھیں امپلیمنٹیشن سے ہوگا. جیسے میں نے آپ کو بتایا آلموسٹ ڈیلی 1600 سے 1700 موٹر بائکس ہم بند کر رہے ہیں جن کے پاس ہیلمٹس نہیں ہے. نیچرلی جب ہیلمٹ نہیں ہوگا تو اس کا ہم لائسنس چیک کریں گے, ادروائز ہم روک کر لائسنس چیک نہیں کر سکتے جب تک کوئی وائلیشن نہ ہو. تو جن کے یعنی کہ ہیلمٹس نہیں ہے, وائلیشن آلریڈی وہ کر رہے ہیں, تو ان کے پھر چالان ہم لائسنسز چیک کرتے ہیں, اینڈ دین وی سینڈ دیم. فرسٹ وہ جاتے ہیں, اپنا لرنرز بنا کر آتے ہیں, ہیلمٹ خریدتے ہیں, اس کے بعد گاڑی ان کو واپس ملتی ہے. تو ایک تو اس کے اندر ان کو چالان ہو گیا. جیسے ابھی آپ کو بتایا کہ اگر 2 دفعہ وہ کرے گا سیم, تو ہمارے سسٹم میں پاپ اپ ہو جاتا ہے کہ یہ نمبر آج سے مہینہ پہلے بھی روکا گیا تھا, تو اس میں پھر اس کو 2500 ایکسٹرا چالان ہوگا. تو نیچرلی لوگوں کو الٹیمیٹلی سوچنا پڑے گا اپنی سہولت کے لیے, اپنی زندگی کے لیے, اور لا کی انفورسمنٹ کو اس کو یعنی کہ امپلیمنٹ ہوتے ہوئے. بالکل. تھینک یو سو مچ. ہمارے ساتھ کراچی DIG ٹریفک پولیس کراچی پیر محمد شاہ موجود. بہت شکریہ آپ کا, اور نذیر آپ کا بہت شکریہ.